کیا سچ میں امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے تھے؟ آخر کیوں امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا گیا؟ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ شیعہ دن ہے جب نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے متعلق خادم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ امام حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح ہوگی اور اس امت میں ہونے والی فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کا خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا سن 46 ہجری میں امام حسن علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ کو حکومت سونپ کر مسلمانوں کو آپ سے لڑائی اور تکرار سے بچایا۔ آپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یاد دوبارہ تازہ کی اور تخت و حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ مگر صلح ہونے کے بعد بھی بنو امیہ کو اس بات کا اندیشہ رہا کہ کہیں امام حسن کی باغیانہ طبیعت حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہٰذا امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دشمن اہل بیت نے آپ کی ایک بیوی کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا، جس کا نام تاریخی کتابوں میں جادہ بنت اشد بتایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کا نام ہند لکھا گیا، مگر مورخین نے لکھا کہ جادہ اپنے والد اشد کے ذریعے امام حسن کے نکاح میں آئی، جو امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، مگر بنو امیہ نے اسے چند سکوں میں خرید لیا اور اسے اپنا کارساز بنا لیا۔ جادہ کو مروان بن حکم نے 50,000 دینار کا لالچ دیا اور امام حسن کو زہر دینے کا کام سونپا، لہٰذا اس نے امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں کئی بار زہر ملایا، جو کہ ناکام رہا، لیکن آخری مرتبہ آپ کو ایک ایسا زہر دیا گیا جس نے امام حسن علیہ السلام کے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یعقوبی نے لکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو آخری بار زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بھائی یہ تیسری مرتبہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے مجھے ایسا زہر نہیں دیا گیا تھا، میں آج دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر اس کام سے روکا جائے تو کوئی خونریزی نہیں ہونی چاہیے، پھر مجھے امی جان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر دینے کے 3 دن بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ آپ کے جنازے پر مدینہ کے بوڑھے، بچے، مرد، عورت تمام لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کے جنازے کو وصیت کے مطابق حجرہ عائشہ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تب مروان بن حکم کو خبر ہوئی تو وہ سپاہیوں کے ساتھ حجرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مروان نے کہا کہ جس طرح تم نے ہمارے چچا جاد بھائی حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اسی طرح ہم بھی حسن ابن علی کو یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ بنو امیہ کے سپاہیوں نے جنازے کی طرف تیر چلانا شروع کیے تاکہ لوگ جنازے کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں، لہٰذا جس تابوت میں جنازے کو لے جایا جا رہا تھا اس پر 70 تیر لگے، جسے بعد میں نکالا گیا۔ مروان بن حکم اور اس کے سپاہیوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور دوسری طرف سے بھی تلواریں نکل گئی اور لڑائی کا ماحول بن گیا۔ جلدی یہ جھگڑا خونریزی میں تبدیل ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم اگر میرے بھائی نے مجھ سے عہد و پیمان نہ کیا ہوتا کہ خونریزی نہیں ہونی چاہیے تو تم لوگ دیکھتے کہ تلواریں کیسے تمہاری جان لیتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اس فساد کے خاتمے کے لیے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں آپ کی امی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح نواسہ رسول نے اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک قربانی کے ذریعے فساد اور جنگ و جدل سے اس امت کو محفوظ رکھا۔